أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل در ضمیر یہ ہے کہ جب تک ضمیر متصل ممکن ہو تو متصل ہی کو استعمال کرنا، کیونکہ وہ مختصر ہوا کرتی ہے اور کلام میں اختصار مطلوب ہوا کرتا ہے۔ لیکن کسی جگہ پر ضمیر متصل ممکن نہ ہو تو پھر ضمیر منفصل لانا مجبوری کی بنیاد پر جائز ہو جایا کرتا ہے۔ جیسے انما انت منذر، یہ ضمیر انت کیونکہ اکیلی ضمیر متصل نہیں آ سکتی، تو مجبوری میں منفصل ضمیر لانا پڑتا، ورنہ اگر کسی کے ساتھ ہوتی تو متصل لے کر آتے۔ انت کی جگہ پر کیا لاتے؟ انت کی جگہ پر ہم جو ہے ضمیر متصل لے کر اضرب، اس کے اندر ضمیر انت مستقل کر چلے گا۔ یا ضربت، ضربت میں جو ہے ضمیر کا متصل ہے، جب تک متصل آ سکتی ہے متصل لانا ہے، نہیں آ سکتی ہے تو مجبوری منفصل لانا ہے۔ اور دونوں ضمیر کبھی بھی نہیں آئے، یہ آئے گی یا وہ آئے، متصل آئے گی، اگر نہیں آ سکتی ہے تو پھر متصل آئے گی۔ تاکید کے لیے لا سکتے ہیں، ہاں تاکید کے لیے وہ پھر کہلائے گی ایک ہی، فاعل ایک ہی کہلائے گا، خالی اسی کی تاکید ہے۔ جیسے ضربت انت، انت رہتے اسی تا کی تاکید ہے، یعنی وہی فاعل وہی ہے، ایک ہی ہے، تاکید کی لازم۔ مطلب دوم سلمی تو کہو، یہ ضمیر آخری سلمی، سلمی کا مطلب تم مجھ سے پوچھو، اس کے بارے میں، تم مجھ سے پوچھو اس کے بارے میں۔ یہاں پر ضمیر متصل بھی آ سکتی ہے اور منفصل بھی مجبوری میں آ سکتی ہے، دونوں۔ متصل کیوں آ سکتی ہے؟ یہ اصل قانون ہی کو متصل لے کر آئے۔ منفصل کیوں آئے گی؟ یہ کلمہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اس کو ذرا مختصر کرنے کے لیے پڑھنا ذرا مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے ضمیر متصل کو منفصل میں بدل، اس کو کاٹ کے یا ہو لکھا ہے تاکہ کلمہ بہت لمبا نہ ہو جائے، سل نہیں پڑے، بولنے میں ذرا مشکل ہو رہا ہے، اس کی خاطر ضمیر متصل لانے کی بھی اجازت ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایسے جی ایسے آپ کچھ کرتے رہتے ہیں، نظر آئے کاٹ دیے، یہ ضمیر تھی اصل میں، کاٹ دیے یا ہو بھی لا سکتے، آتئی تو کا ہو، میں نے تمہیں دیا اس چیز کو، اس چیز کو درہم دیا، مطلب وہ ضمیر درہم مطلب، تو وہ ضمیر یہ متصل بھی لا سکتے ہیں اصل ہے، لیکن منفصل بھی اس لیے لا سکتے کہ کلمہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اس لیے آسان بنانے کے لیے ضمیر منفصل لا سکتے ہیں، یا اس کو کاٹ کے
یہ تو مطلب ہے. یہ تصویر تو لینا تو نہیں ہے. مطلب دوم ہے ضمیر شان. اگر مذکر کے لیے آئے تو ضمیر شان، مؤنث کے لیے آئے تو ضمیر قصہ. ضمیر شان جو ہے اس کی خصوصیت یہ کہ وہ ہمیشہ مفرد ہوگی اور اس کے بعد ایک جملہ آئے گا. یہ جملہ ضمیر شان کی وضاحت کرے. اس کے لیے علامہ مدرس کی مثال بہت خوبصورت ہے. اب راستے سے جا رہے دیکھا کہ بڑی بھیڑ لگی ہوئی. مجھ سے کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے ہیں قصہ یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا. تو یہ جھگڑا ہو گیا اسی قصہ یہ کو بتاتا ہے. قصہ یہ ہے، یہ ضمیر شان ہے. جھگڑا ہو گیا اس کی تفسیر کر رہا ہے. یہ ہے آپ مدرس کی مثال. اس کو آپ نے یاد رکھا، ضمیر شان خود بخود یاد رکھا. اس مثال کو جو آپ مدرس میں پیش. قل واللہ احد. کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. کہہ دو کہ شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. وہ جو کیا ضمیر شان، ضمیر شان. شان یا ضمیر قصہ. اگر ماننا تو ضمیر قصہ اور مذکر تو ضمیر شان. یا ہند ملیحۃ. وہ ہند نمکین ہے. یعنی مزیدار کھانے میں نمکدار ہے. تو وہ یعنی قصہ یہ ہے ہند بڑی نمکین ہے. چیز ہے قصہ جو ہے اس کے وہ جملہ پورا ہے، خالی ہند خالی نہیں ہے. ہند نمکین ہے پورا جملہ ہے. نمکین ہے نا مزیدار، اس کی باتیں بڑی اچھی اچھی ہوتی ہیں. ہاں. چیز ہے. اب تو یہ مزہ ہے کہ نہیں؟ وہ یعنی قصہ یہ کہ ہند بہت نمکین ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، مجھے باتیں سننے کی چیزیں ہیں. اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں ضمیر قصہ کہہ رہے گی مانا سا. یہ جو ضمیر شان، ضمیر شان کی چند خصوصیات. پہلی خصوصیت یہ کہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی مستتر بھی ہوتا ہے. مستتر ہو کر چند مثالیں آئیں گی کہ جو دکھائیں. اور ضمیر شان میں یا عامل ابتدا عمل کرتا ہے یا ناسخ مبتدا خبر عمل کرتا ہے. کانا انا یہ کان الناس صنفان. کانا کے اندر ضمیر ہوا مستتر بھی ہے. الناس صنفان، الناس مبتدا صنفان خبر، جملہ مل کر کے خبر کانا اور ضمیر ہوا جو مستتر ہے وہ ضمیر شان اس میں کانا. کانا نے عمل کیا اس کے اوپر،
اسم کانا کسے مرفوع ضمیر شان. مستتر کی مثال بھی ہو گئی، اور ناسخ نے جو عمل کے کانا ہے، کانا نے اس پر عمل کیا. اور ضمیر شان ہمیشہ مفرد ہوا کرتی ہے، تسنیہ جمع نہیں ہوا کرتی ہے. اور ضمیر شان کی جملے سے ہمیشہ تفسیر کی جائے گی، مفرد سے کبھی تفسیر نہیں کی جائے گی. اور ضمیر شان کے تابع بھی نہیں لایا جا سکتا، یعنی صفت تابع کوئی چیز ضمیر شان کے لیے نہیں لائی. یہ تو ابھی بس سرسری مسائل تھے جو آپ کی گوشت گزار کر رہے تھے، خالی ایسے ہی جو سلسلہ. اصل بات اب شروع ہو رہی، اب پورا دھیان رکھنا، اب شروع ہو رہی بات. اتار نہیں لیا پر اتنا مشکل نہیں تھا، اتار نہیں چلے گا نا، بالکل ہی مشکل نہیں. مشکل نہیں تھا. اچھا اب آئیے، اب مشکل مسئلہ اب شروع ہو رہا. رحمانی اکرمت الزیدین. اس کو کہتے ہیں باب تنازع، یعنی دو عامل یہ چاہیں گے کہ الزیدین میرے لیے ہو جائے. اکرم نہیں چاہتا کہ الزیدین میرے لیے ہو جائے، اکرم تو چاہتا ہے الزیدین میرے لیے ہو جائے. دونوں تنازع کر رہے، جھگڑا کر رہے. یہ کہتے میرے لیے، وہ کہتے میرے لیے. اسی لیے کہتے باب تنازع. تنازع جھگڑا، جھگڑے والی. جیسے بھی جو ہے ضربہ ضربہ سے شروع کر مارنے سے ہے نا، یہاں پہ جھگڑا جو ہے وہ مارنے والی بات شروع ہو. تو اب یہ الزیدین، اس میں ایک کے لیے ہم دیں گے، دوسرا جو خالی نہیں چھوڑیں گے اس کے لیے ضمیر لے کر آئے. ایک کو جب دیں گے تو دوسرے کے لیے جو کیا اسی کے برابر کی ضمیر لے کر آئے. دیکھیں اکرم تو کو ہم نے زیدین کے لیے دیا، تو اب اکرم تو فعل فاعل، زیدین مفعول، مفعول اکرم تو ہو گئے. زیدین جو کیا مفعول اکرم. تو یہ خالی رہے گا. اب اس کے لیے خالی رہے گی تو زیدین کی ضمیر ایک دیں گے، اکرمانی، اکرمانی، الف کی ضمیر اس کو دیں. یعنی ان دونوں زیدوں نے میرا اکرام کیا اور میں نے دونوں زید کا اکرام کیا. یہ مطلب نکلا ہے. ہم نے جو ہے دوسرے کو والے کا عمل دیا تو پہلے والے کے ضمیر ہے، پہلے والے کا عمل دیا تو دوسرے کے لیے ضمیر ہے. اب آ جاؤ الٹا کریں، الٹا کیا کریں؟ الٹا یہ کریں کہ پہلے والے کے لیے عمل دیا، پہلے تو ہم دوسرے کو عمل دیا، اب پہلے والے کے لیے عمل دیا. پہلے والے کے لیے عمل دیں گے. زیدہ اکرمنی کے لیے فاعل جر سے اس لیے زیدون ہو گئے، الزیدون. جماعت نہیں ہے، تسنیہ الزیدان. زیدہ نے جو ہے اس کو اکرمنی کے لیے دیا، زیدہ نے جو ہے فاعل اکرمنی ہو گیا. تو اب اکرم تو وہ کیا دیں گے؟ ہما، اکرم تو ہما. خلاصہ ہے کہ ایک جس کو دیں گے اس کے مقابلے میں دوسرے کو اسی کی ضمیر دیں تاکہ برابر بیلنس ہو، دونوں کی جگہ ختم ہو. جگہ ختم بھی کرنا، دونوں کے جملے برابر بھی کرنا. آئیے آپ کو ہم دوبارہ اس کی طرف لے جاتے ہیں، اس مسئلہ کی.
ہم نے اس کو ضمیر دیا، اکرمتو کو مفعول یہاں کے لیے قرار دے، مفعول زائد قرار دے، اس لیے اکرمتو کے لیے مفعول قرار دے. ابھی زیدین کو دیا اکرمتو کے، اور اس کے لیے ایک ضمیر لے کر آئے اسی زیدین کی تصویر، یعنی ان دونوں زید نے میرا اکرام کیا، میں نے دونوں زید کیا. اب اس کو سمجھنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ضمیر پلٹتی ہے زیدین کی طرف، اور یہ زیدین جو ہے لفظاً بھی بعد میں ہے، رتبتاً بھی بعد میں، اور لفظاً و رتبتاً بعد میں پلٹنا جائز نہیں ہے. تو کیسے یہ ضمیر پلٹے گی؟ یہی اصل مسئلہ ہے، سارا مسئلہ یہ ہے. اسی کی وجہ سے سارا اس پوری مثال کو صرف اسی وجہ سے دیتے کہ لفظاً و رتبتاً مؤخر کی طرف پلٹنا جائز نہیں. تو اب کیا کریں؟ جی رتبتاً سے مراد دیکھیے اکرمانی اکرمانی ہو گیا نا، یہ زمین پلٹ یا زیدین آپ کو نظر آتا کہ بعد میں ہے، جی اس کو کہتے ہیں لفظاً بعد، رتبتاً بھی بعد میں، اس لیے کہ زیدین کا رتبہ اکرمتو کے مفعول ہونے کے ناطے سب سے آخری میں ہے. رتبہ مفعول کا رتبہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، اور یہ فاعل ہے، اس سے فاعل کا رتبہ مقدم ہوا کرتا ہے، فاعل کا رتبہ مفعول سے مقدم ہوا کرتا ہے، اس لیے رتبے کے لحاظ سے بھی مقدم ہے فاعل ہونے کے ناطے، اور یہ مفعول ہے اس لیے مؤخر ہے رتبے کے لحاظ سے بھی، اور دیکھنے میں بھی دیکھیں بعد میں ذکر کیا گیا. اس کو کہتے ہیں لفظاً بھی مؤخر ہے، رتبتاً بھی مؤخر ہے، کیونکہ مفعول کا رتبہ فاعل سے مؤخر ہوا کرتا ہے. لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی طرف ضمیر پلٹتی، اور یہ جائز نہیں ہے. اب کیا کریں؟ کیا رہا ہے حل؟ سارا مسئلہ ہی ہے، کیا کریں؟ زمین ہٹا کے تو مفعول ہونا، زمین ہٹا کے مفعول ہونا. وہ جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہم اکرمتو کو زیدین کو دینے کے بجائے اگر زیدین کو فاعل اکرمانی قرار دے تو مسئلہ پھر اس وقت نہیں پیش آتا. خالی اس مثال میں جو ابھی پیش کیا اس میں مسئلہ پیش آتا، تو اس لیے سے مشکل اس میں مسئلہ نہیں تھا، اس میں مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنا یہ ایک مقام آپ نے بتایا تھا. اسی طرح نعمہ، اس کے بعد فاعل بھی چاہیے، مخصوص بالمادھ بھی چاہیے. بلکہ نعم الرجل زیدون، رجل فاعل ہوا کرتا، زیدون مخصوص بالمادہ ہوا کرتا، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں پر فاعل کی جگہ پہ ضمیر ہوا یا بنس، یہ فاعل ہے، اور رجل اس کے لیے تمیز ہے، اور ضمیر ہوا اس کے لیے تمیز جو رجلن ہے، ضمیر ہوا پلٹتی رجلن ہی کی طرف، یہ تمیز ممیز ہو کر فاعل نعمہ اور زید مخصوص بالمادہ. اب یہاں پر پھر واپس سوال ہے کہ ضمیر ہوا جب رجلن کی طرف پلٹتی ہے تو رجلن جو ہے لفظاً برتبتاً مؤخر کی طرف پلٹتی ہے، اور وہ جائز نہیں ہے. لفظاً اس لیے کہ ہوا کے بعد نظر آ رہا ہے لفظاً، اور رتبتاً اس لیے کہ تمیز کا رتبہ ممیز کے بعد ہوا کرتا ہے، یہ تمیز ہے اور یہ ممیز ہے، اس لیے تمیز کا رتبہ بعد میں ہے، اس لیے اثر رتبتاً بھی مؤخر ہے، لفظاً اور رتبتاً مؤخر کیا ہے، اور وہ جائز نہیں ہے. کیا حل ہے؟ حل آپ سوچیں اس میں کیا حل ہے. لفظاً رتبتاً مؤخر کیا ہے.
ضربته زیدن، ہو مفعول ہے، زیدن ہو کے لیے بدل واقع ہوا ہے، ہو یہ کیا بدل واقع ہوا ہے، تو اب یہ جب بدل واقع ہوا ہے تو یہ ضمیر ہو پلٹ کی زید کی طرف، یہ بھی لفظاً اور قطعاً مؤخر کی طرف پلٹ، کیونکہ لفظاً بھی بعد میں زید اور زید کا رتبہ بعد میں، اس لیے کہ بدل کا رتبہ مبتدا منہوں کے بعد ہوا کرتا ہے، اس لیے لفظاً اور قطعاً یہاں پر بھی ضمیر بعد میں پلٹ، جو کہ جائز نہیں، تو کیا حل کریں گے؟ یہ بھی جائز نہیں، تو کیا ہے اس کا علاج؟ آپ نے علاج نکالیں گے؟ ربا جو ہے اس کی ضمیر ہو، وہ اس کی تمیز رجلان ہے، وہ ضمیر پلٹتی رجلان کی طرف، لفظاً و رتبتاً، یہاں پر بھی ضمیر مؤخر کی طرف پلٹ، پھر تمیز جو ہے اس کا رتبہ مؤخر ہوا کرتا ہے، لفظاً و رتبتاً مؤخر کی طرف پلٹنا جائز نہیں ہے، کیا حل ہوگا؟ چار مورد آپ کو دیے کہ آپ سوچیں کہ کس طرح اس کا حل نکالیں، پانچواں اور آخری مورد بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا حل ہے۔ یا ہندون ملیحتون، ذرا مزہ آ رہا تھا نا، یہ ضمیر یا جو ہے ضمیر شان پلٹتی ہندون کی طرف، اور ضمیر یا ہندون کی طرف لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی طرف پلٹ، لفظاً اس لیے کہ نظر آ رہا ہے، اور رتبتاً اس لیے کہ ضمیر شان کے بعد اس کے جملے کا رتبہ ہوا کرتا، یہ مؤخر کی طرف پلٹ کے رتبتاً نہیں۔ یہ پانچ مورد آپ کے سامنے پیش کی کہ لفظاً اور رتبتاً مؤخر کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، جو کہ جائز نہیں، تو کیا کریں؟ اور کوئی حل بھی نہیں، کہتے ہیں کہ یہ پانچ مورد میں مجبوری سے اجازت تھی، علماء نحو نے اجازت دی کہ ان پانچ مورد میں کوئی رائے حل نہیں ہے، اگر ٹھیک ہے جائز نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی رائے حل نہیں، اس لیے اس کو اجازت دی کہ پانچ مورد کو لفظاً و رتبتاً مؤخر کی مرتبہ کی طرح۔ ہاں اس کو شاید یہ بھی کہتے ہیں اسماء قبل ذکر، ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ المبنیات، مبنیات جو ہے کئی قسم کے ہیں، جس میں پہلی چیز ہے ضمیر، ضمیر جو مبنی ہوا کرتا ہے، منہا انہی مبنیات میں سے بعد میں نے تبعیض کیا ہے، المضمرو، مضمرو نہیں مضمرو ہے، مضمرو کسی نے لکھ دیا غلط لکھا ہے، وہ موضوع المتکلم او مخاطب او غائب، ضمیر وہ جو کبھی متکلم کے لیے وضع ہوگی، کبھی مخاطب کے لیے وضع ہوگی، کبھی غائب کے لیے وضع ہوگی۔ غائب جو ہے وہ تین قسم کا ہوتا ہے، لفظاً غائب ہوتا ہے، زیدون وہ جو ہے وہ زید غائب کی طرف ہے، کبھی جو ہے معنن ہوا کرتا ہے، جیسے اعدلو ہوا اقرب للتقوی، اعدلو کی ضمیر عدل کی طرف پڑتی ہے، جو اعدلو کے مفہوم سے نکلتا ہے، اعدلو کے فعل سے نکلتا ہے، یہ معنی نہیں۔ ولا ابویہ سدس، کہ مرنے والے کے ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہوا کرتا ہے، اس میں سے تقسیم اس کے قانون اور حکم سے پتہ چلتا ہے کہ ضمیر ای جو میت کی طرف پڑتی، یہ حکمن پلٹتی، حکم میں تقسیم اس سے ضمیر پلٹتی میت کی طرف۔ سبق ذکر وہ غائب کی جس کا ذکر پہلے گزر چکا، زیدون ضربہ، زیدون کا ذکر وہ بات ہے، ولا حکمت، چاہے وہ غائب ضمیر جو ہے وہ
من ہی پلٹ رہی ہو، جسے ولا قواعد خصوص کی ضمیر ہو میت کے طرف حکمان پلٹتی کہ ظاہر پر لفظن کا ذکر نہیں ہے میت کے، لیکن تقسیم ارث سے بدلتا ہے میت کی طرف پلٹ۔ فإن استقل، اگر کوئی ضمیر مستقل ہو تو منفصل ہو، ضمیر منفصل ہے، وإلا فمنفصل، الا ضمیر منفصل ہو جو کسی کے ساتھ مل کر کے طرف کو دو مل کر جائے، والمتصل مرفوع ومرفوع ومجرور، متصل ضمیر مرفوع منصوب مجرور تینوں، والمتصل غیر مجرور، متصل بھی مجرور کے علاوہ باقی ہوتی ہے، مرفوع منصوب ہوا کرتا ہے۔ فهذه خمسة، یہ پانچ ہو گئے، متصل تین، منفصل دو، پانچ۔ ولا يصوغ المنفصل الا لتعذر المتصل، یہ جملہ تھا جو ہم بار بار منفصل استعمال نہیں کر سکتے جب تک متصل معذور ہو جائے، متصل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی متصل استعمال کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے تو پھر منفصل لے کر آئے، ورنہ منفصل جو ہے نہیں لائے۔ ولا يصوغ المنفصل، منفصل استعمال کرنا جائز نہیں قرار دیے، الا لتعذر المتصل، مگر ایک متصل متعذر ہو جائے ممکن نہ ہو۔ وأنت فيها سلمیہ وشبہہ بالخیار، اور آپ کو سلمیہ میں اختیار ہے کہ متصل ہے یا منفصل ہے، متصل میں کلمہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، ایسے منفصل لانا، اور متصل کا اصل قانون ہے انت، اور آپ وانت بالخیار، یوں آپ کو اختیار ہے کس چیز میں، فیہا سلمیہ، سلمیہ کا آخر میں جو ہے اس کے اندر اختیار ہے، وہ متصل ہے یا منفصل ہے۔ اور شبہ اصل جیسے آتے ہی تو ہو ہے، اب اسی طرح لمبا جملہ ہو جائے تو آخری کا ہو ہے متصل بھی لا سکتے منفصل بھی لا سکتے، آتے ہی تو کہو مثال موقوف پڑے مسئلہ قد تقدم على الجملة ضمير غائب مفسر بها، کبھی کبھی جملے کے اوپر ایک ضمیر مقدم ہوا کرتی ہے غائب کی، اس کی تفسیر کی جاتی ہے جملے کے ذریعے، اس ضمیر کا نام کرتے ہیں ضمیر شان یا ضمیر قصہ، یسمى ضمیر الشان والقصہ، یہ ضمیر کا نام ضمیر شان یا ضمیر قصہ، جو جملہ اس کی بات بڑی تفسیر کرتا ہے۔ ويحسن تعديل كان المؤنث فيه عمدة، اور ضمیر شان کو مؤنث لے کر ان کان المؤنث فیہا عمدة، اگر مؤنث اس جملے میں عمدہ کلام مؤنث ہو تو ضمیر شان کو بھی مؤنث لے کر آئے، وہی یا ہند ولی کرتا ہے۔ وقد يستتر، ضمیر شان کبھی مستتر ہوتی ہے، کبھی جو کان الناس صنفان، کان من ضمیر مستتر لفظ ولا يعمل فيه الا الابتداء او نواسط، ضمیر شان میں عمل نہیں کرتا مگر کہ عامل ابتدا عمل کرتا، جیسے یا جو ہے عامل ابتدا کی بنیاد پر مبتدا مرفوع ہے، اور بعد والا جملہ جو ہے کہ خبر ہوتا ہے، انما یہ جملہ خبر ہوتا ہے، ابتدا عمل کرتا، اور نواسخ ابتدا عمل کرتے ہیں، جیسے کان الناس صنفان، ناس صنفان جملہ خبر، اور کانا کے اندر جو ضمیر ہوا ہے اس کے اوپر کانا نے عمل کر کے اس میں کانا کرا ضمیر شان، ولا یثنى ولا یجمع، اور جو ضمیر شان کو تثنیہ و جمع بھی نہیں لایا جا سکتا، ولا یفسر بمفرد، اور ضمیر شان کی تفسیر مفرد کی ذریعے سے نہیں ہوتی، ولا یتبع، اور ضمیر شان کو تابع بھی نہیں لایا جاتا ہے، هو الامیر راکب، ہوا جو ضمیر شان ہے الامیر راکب، اس کے لیے جملہ تفسیر کر رہا ہوں، یا ہند کریمت، ہند کریم ہے، اس کی ضمیر شان ہے، ضمیر قصہ لیا ہے، انه الامیر راکب، انه کی ضمیر ہو جو ہے ضمیر شان ہے، وکان الناس صنفان، کانا کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستتر ہے وہ ضمیر شان، الناس صنفان جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ فائدہ ذكر بعض المحققين عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة في 5 مواضع، ذکر کیا بعض محققین نے کہ ضمیر متأخر کی طرف پلٹ سکتی ہے لفظا ورتبة 5 موارد میں، جو 5 موارد لکھے ہوئے، اذا كان مرفوعا بأول المتنازعين، جب اول متنازع جو اکرمانی کو اس کو مرفوع قرار دیا، بأول المتنازعين جو متنازع اول مرفوع قرار دیا،
عمل ثانی اور دوسرے والے کو عمل دیا اور زیدین کی جو مفعول ہے اکرم کو قرار دیا. عمل ثانی کو ہے اکرم کو عمل نہ ہو اکرمانی و اکرم اکرمانی کا الف جو ہے فاعل قرار دیا. اور فاعل فی باب نعمہ مفسرا بتمیز یا باب نعمہ کا فاعل اس کی تمیز کے ذریعے تفسیر کی گئی نہ نعمہ رجلا زید رجلا کے ذریعے نعمہ کا فاعل جو ہوا اس کی تفسیر کی گئی ہوا نعمہ کے اندر رجلان کی ذریعے تفسیر کی گئی ضمیر ہوا رجلان کی طرف پر تین لفظاً و لفظاً مؤخر ومبتدا منه ظاہر ظاہر یعنی کیا زیدن نحو ضربته زیدن میں زیدن بدل اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہو مبتدا منه ہے مبتدا منه اور ظاہر ہے تو زیدن اس کے لیے بدل ہے یہاں پر ضمیر ہو پلٹ کے زیدن کی طرف یہ لفظاً و لفظاً مؤخر کی طرف پر ہے. اب مجبوراً یہ ضمیر ہے وہ ربا کی وجہ سے مجبور ہو جائے علی ذات اور ضمیر یہ بھی جائز ہے نہ ہو رجلاً ہو جو ہے وہ ربا کا مجرور ہے رجلاً اس کی طرف نہیں جائے اور ہو ضمیر رجلاً کی طرف پر ہے. اب کان للشان اور القصہ سے یہ ضمیر شان جو ہے وہ آ جائے ضمیر آ جائے شان کے لیے قصہ کے لیے تو وہ بھی جو ضمیر پلٹے گی کیا وہ یہ ضمیر پلٹتے ہندوں کی طرف یہ بھی لفظ ہے معاملہ کی طرف پلٹتی کم مرہ جسے اوپر کی مسائل میں صلی اللہ